صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وحل مصدق، او كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کو اپنی طرف نسبت کر کے قرآن کریم میں بہت سی جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا، یعنی اللہ نے اپنے کلام کی نسبت اپنی طرف کر کے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کا مرتبہ اور اس کی عظمت ایسی ہے جیسے اللہ کو مخلوق پر فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو انسان اس کو اپنے سامنے رکھے گا، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو اس کو اپنے سامنے رکھے گا یعنی اس کو اپنا رہبر بنائے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے حقوق کو ادا کرے گا، گویا کہ اپنا امام اس کو بنائے گا۔ من جعلہ امامہ، کہ اس کو اپنے سامنے رکھے، اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا مقتدی بنائے، قادہ الی الجنہ، وہ اس کو جنت تک پہنچائے گا۔ اور جو اس کو یعنی اللہ کے اس کلام کو، اللہ کی اس کتاب کو پیچھے رکھے گا، پیٹ پیچھے کر دے گا، یعنی اس کے احکام کو بجا نہیں لائے گا، اس کے احکام کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کی فرما برداری نہیں کرے گا، وہ اس کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے یا تو ہمارے لیے حجت ہے یا ہم پر حجت ہے۔ قرآن کریم ہم پر حجت ہو، اس وقت حجت ہو جائے گا جب ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے، ہمارے لیے حجت اس وقت ہوگا جب ہم اس کے لیے حق ادا کریں گے۔ بہت سے فضائل قرآن کریم کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن تمام کتابوں کا بادشاہ ہے، اور قرآن کریم کے بادشاہ ایک آیت ہے جو بہت ہی عظیم آیت ہے اور بڑی برکت والی آیت ہے، جس کو قرآن کریم کا بادشاہ کہا گیا، جس میں اللہ کی توحید بھی ہے اور اللہ کی کبریائی بھی ہے، اور جگہ جگہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی طرف اس کی نسبت کی۔ اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی، اور بہت بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ جو کوئی چاہے کہ اپنی دنیا کی تمام شرور اور آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچا رہے، اسے چاہیے کہ اس آیت کا تلاوت کا معمول اپنے روزانہ کے معمول میں سے اس کو بنا لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھے گا، حقیقی معنوں میں، اس لیے کہ اس کا مفہوم بھی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو اس میں بیان کیا ہے۔ جو کوئی عظمت کے ساتھ پڑھے گا اس کو ضرور جنت میں اللہ داخل فرمائے۔ دنیا کی آفات و مصیبات اور شر سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے صرف برکت چومنے اور آنکھوں پر رکھنے اور سر پر رکھنے ہی کے لیے نہیں، بلکہ اپنا امام اس کو بنانے، اپنا رہبر اس کو بنانے، اپنا قائد، اپنا پیشوا اس کو بنانے کے لیے اور اس کے احکام پر چلنے کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ دنیاوی فوائد کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد بھی ہیں، یعنی آخرت تک ہم کو وہ پہنچانے والا ہے، ہمارے تمام سفر میں وہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے۔ یہاں تک کہ قبر میں بھی ایک نوجوان شکل میں آئے گا اور وہ کہے گا کہ فرشتوں، تم جب تک سوال و جواب اس سے کرو میں اس کی حفاظت کے لیے رہتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ سے شفاعت کرا کر جنت میں داخل ہوں۔ ایک حدیث میں آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں سے صدقے کا مال آیا
جس کو ڈھیر بنا کر مسجد نبوی میں لگا دیا گیا، اور ایک صحابی کو اس کی چوکیداری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا گیا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی چوکیداری میں، اس کی حفاظت میں لگے رہے۔ رات کا وقت ہوا تو ایک آدمی آیا، بہت غریب اور اپنے احوال سے معلوم ہو رہا تھا، تو اس نے اس صدقے کے مال میں سے کچھ اٹھانا چاہا۔ تو یہ جو صحابی جو اس کی نگران تھے، اس کے حفاظت کرنے والے تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، بہت زیادہ محتاج ہوں، مجھے جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ یا اس صحابی نے اس کو چھوڑ دیا، تو وہ چلا گیا۔ صبح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا آج رات بھی وہ ضرور آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں دوسری رات بھی چنانچہ اسی نگرانی چوکیداری میں متعین تھا، اور مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ آئے گا تو ضرور وہ آئے گا۔ چنانچہ رات کا حصہ گزرا تو وہ آدمی آیا، اور پھر اس میں سے کچھ چیزیں اٹھا کر اپنے جھولے میں، اپنی تھیلی میں بھرنے لگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، تو اس نے منت سماجت کی، یہاں تک کہ اپنی غریبی کا واسطہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر رحم آیا، تو چنانچہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا، تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، آج بھی دیکھنا کہ وہ ضرور آئے۔ چنانچہ تیسری رات بھی صحابی نگرانی میں متعین تھے کہ وہ آیا، اور جو ہے بہت ہی زیادہ آپ سے منت سماجت کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آج تو مجھ سے نہیں بچے گا، تجھے ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بہت ہی اچھی چیز بتلاتا ہوں تاکہ تم کو فائدہ ہو، اور بہت بہترین بات بتلاتا ہوں جس سے تم سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور تمہارے مال کی بھی حفاظت ہو جائے۔ صحابہ تو نیکیوں کے حریص بھی تھے۔ اس نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ٹھیک ہے بتاؤ۔ اس نے کہا، قرآن کریم کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے، اگر تم اس کو اپنے مال کی حفاظت کے طور پر اگر پڑھو، اپنی جان کی حفاظت کے لیے پڑھو، اور اپنے مصائب و مصیبتوں پریشانیوں کے لیے پڑھو، تو سب سے اس میں بچاؤ۔ اور یہ قرآن کریم کی بہت عظیم آیت ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صبح گئے اور رات کے واقعے کو سنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا۔ وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، جو صدقے کے مال میں سے صدقے کے مال کو کم کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ الغرض اپنے مال کی طرف نظر کر کے جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں تک کہ کوئی سفر میں جائے، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال، اپنے جائیداد کی طرف ذہن میں تصور کر کے ایک دائرہ بنائے اور آیت الکرسی کا ورد کر لے، تو اس کے مال کی حفاظت ہو جائے۔ قرآن کریم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے اللہ رب العزت نے اتارا تھا۔ ہم نے اس کو بالکل ایسا بنا دیا ہے گویا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ صاف ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ کل قیامت کے دن یہ جب ہمارا گریبان پکڑ لے اور ہمارے بارے میں جھگڑے یا ہم پر جھگڑے، تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ قرآن کریم کے بہت سے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، اس کا ادب اور اس کی عظمت کی جائے، اور اس کو اپنی دنیا کا ذریعہ بھی نہ بنایا جائے۔ چنانچہ فقہا نے تلاوت پر اجرت لینے کو، پیسے لینے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ جیسے قرآن خوانی ہے
اور کہیں پر پڑھنا ہے، کسی میت پر پڑھنے پر پیسہ لینا ہے، یہ تمام ناجائز ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اور اس کا ادب یہ ہے اس کے پیچھے اس کے احکام کی نافرمانی نہ کی جائے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور جتنے احکام ہیں اس کا حق ادب، حق اطاعت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ قرآن کو پھیلایا جائے، اس کی اشاعت کی جائے، اس کی اشاعت کی جائے، اس کے معانی اور مفہوم کی بھی اشاعت کی جائے۔ کسی بھی طریقے سے اس کی بے ادبی ہماری زندگی، ہمارے عمل سے نہ ہو، ظاہری طور پر ہمارے عمل سے اور باطنی طور پر بھی ہمارے برتاؤ سے، ہمارے کردار سے قرآن کریم کی بے ادبی نہ ہو۔ اور جو آدمی اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی کلام کو کلام سمجھ کر اطاعت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی سرخرو فرمائیں گے، کامیاب فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا کا بہتر اس کو کہا گیا، دنیا کے بہترین آدمی ان کو کہا گیا جو اس کو سیکھیں اور سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کے چند پیسے اور ڈگری کی خاطر بچوں کو صبح میں اٹھایا جاتا ہے، وہ روتے رہیں، بلکتے رہیں، لیکن ڈگری حاصل کریں اس لیے جو ہے صبح میں 6 بجے بھی اگر اسکول جانا ہو، اسکول کی بس آتی ہو تو اٹھانا آسان ہے، لیکن ایک آدھا گھنٹہ پہلے 5:30 بجے فجر کی نماز پڑھ لے اور قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لے، اس کے لیے بچوں کو اٹھانا مشکل ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا باہر ٹھنڈ ہے سو جا، لیکن یہی بات اسکول کے وقت میں نہیں کہتی، اس لیے کہ دنیا کی لالچ ہے، ڈگری حاصل کرنا سامنے مطلب ہے، اور جاہل رہے گا لوگ طعنہ دیں گے۔ قرآن کریم کو اس وجہ سے بچیوں کو حفظ کرایا جاتا ہے کہ بچی کی شادی ہوگی تو پوچھیں گے کہ قرآن پڑھا ہے، صرف اس پڑھا ہے اس لفظ کے پوچھنے کی بنا پر ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کی غرض سے قرآن کریم کو حاصل کیا جائے تو اس سے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ قرآن کو سیرت کے طور پر، اس کے معانی مفہوم کے طور پر کسی بھی طرح سے اس کو تکیہ نہ بنائیں۔ یتعقل بھی قرآن کریم کے بارے میں آیا کہ اس سے اپنی دنیا بنائے، اس غرض سے قرآن کو اگر وہ کرے گا تو وہ ہلاک ہوگا، دوزخی اس کے پیشانی پر کل قیامت کے دن لکھا ہوگا۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت پر پیسہ لیتے ہیں، ان سے اگر کہا جائے کہ اگر امام صاحب، مولانا، مفتی صاحب مسئلہ بتائیں، اس سے کہیں گے بھئی یہ مسئلہ بتانے کے 50 روپے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ فتویٰ دیں، اگر مسئلہ بتائیں، کوئی آدمی زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھے تو اس سے کہیں کہ بھئی اس مسئلے کے اتنے پیسے، تو جو قرآن کی تلاوت پر پیسہ لیتا ہے وہ بھی کہے گا کہ یہ غلط ہے۔ اس سے پوچھا جائے کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا مفہوم مسئلہ ہے، قرآن کا معنی مسئلہ ہے۔ تو الغرض بچیوں کو اس لیے پڑھایا جائے کہ بھئی نسبت ہوگی، نکاح ہوگا تو اس وقت پوچھا جائے گا کہ بچی قرآن پڑھی ہے یا نہیں، صرف اسی پوچھنے کی غرض سے پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس کو قرآن کی سیرت کے اندر ڈھال دیا جائے اور کہا جائے کہ دینی تعلیم بھی ہماری بچی اور بچے کے اندر ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہے، تو اللہ کی قسم دنیا میں بھی رسوا نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا نہیں ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت کا معمول ہے کہ جو جتنا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جو کوئی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برابر اس کو درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو الغرض اپنی دنیاوی بھلائی اور اخروی بھلائی کے لیے قرآن کریم کو اپنا امام بنایا جائے، اپنا رہبر بنایا جائے، اپنا پیشوا، اپنا مقتدی بنا جائے اور اسی کے تابع ہو کر ہم چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو دنیا کی غرض بنائیں، دنیا کی غرض بنائیں۔ بڑی سخت وعید ہے کہ ہم لوگ آج کل جو ہے قرآن کریم کی تعلیم کو بھی دنیاوی غرض کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن بڑی سخت وعید ہے کہ اس کی پیشانی پر دوزخی لکھا ہو اور اللہ اس سے ناراض ہوں گے، اس کی طرف نظر نہیں کریں گے۔ دنیا کے چند ٹکے کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اگر ہم نے قرآن کریم جیسی کتاب کو بھی اپنا
مقصد اور اپنی غرض بنا لیا، اللہ اکبر، اس سے زیادہ وعید اور کیا ہوگی کہ اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ بات کریں گے، ولا ینظر الیہم، نہ اس کی طرف دیکھیں گے، ولا یزکیہم، نہ اسے پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب اسے ہوگا۔ الغرض صدقۃ الفطر، اس کے مسائل آپ کے سامنے آنے تھے۔ پہلے بتایا تھا ایک آدمی صاحب نصاب ہے جس کو مالدار کہتے ہیں، اور ایک آدمی ہے جو مالدار تو نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اور ایک آدمی جو غریب ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ مالدار جس کے پاس صاحب نصاب کے برابر، صاحب نصاب ہو یعنی نصاب کے برابر اس کے پاس مال ہو۔ مال کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش۔ کس کی ویلیو کتنی ہے؟ 25,000 روپے تک کی اس کی ویلیو ہے۔ اگر یہ اتنا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اس کو صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کے پاس یہ 4 مال میں سے کوئی مال نہیں ہے، بلکہ ضرورت سے زائد سامان ہے، جس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اتنی ویلیو کا ضرورت سے زائد سامان ہے۔ اگر غریب مستحق اس کو ضرورت ہے تو یہ ضرورت سے زائد سامان بیچے، اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ یہ جو ضرورت سے زائد سامان والا ہے وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس پر صدقہ فطر ہے، یہ ادا کرے گا۔ کس کو دے گا؟ اس سے جو نیچے ہے وہ۔ بعض آدمی کہتے ہیں ہر آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے، ہر آدمی پر واجب ہے تو لے گا کون؟ آسان سی بات ہے، لے گا کون؟ اس لیے کہ غریب کافر کو تو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا اور زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ نفل صدقہ جو اگر مستحق ہے تو دے سکتے ہیں۔ آج کل تو غریب ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، سب لوگ یہ مانگنے والے جتنے ہیں سب کے جو ہے لنکس ان کے پاس ہیں، ان کے جو ہے مافیا ان کے پیچھے ہے، بہت لمبی کارستانی کہانی ہے جس کے پیچھے پڑنا اپنے وقت کو برباد کرنا۔ تو لہٰذا مستحق کو ڈھونڈنا بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے، لیکن تھوڑی سی تحقیق سے مستحق صحیح معنوں میں مستحق مل جائے گا۔ جو سوال کرے وہ مستحق نہیں ہے، اور اصل میں زکوٰۃ اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم دینے والے کے پاس پہنچیں۔ اس میں بڑے فائدے ہیں، علماء نے کہا ہے اس میں دینے والے کو تکبر نہیں ہوگا اور مانگنے والے کی ذلت نہیں ہوگی۔ سوال ایک ذلت ہے، آج اس کو فیشن سمجھا گیا اور دنیا کی محبت میں اس کو کیا سمجھا گیا پتہ نہیں، حالانکہ دل میں سوال کرنا بھی ناجائز ہے۔ مثلا فلاں آدمی آئے تو ہمارے دل میں خیال آیا کہ وہ کچھ لے کر آئیں گے، اور صحیح معنوں میں وہ لے کر آ گئے، تو اس وقت مجھے نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ میرے دل میں سوال پیدا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اشراف۔ ایک ہے اسراف، ایک ہے اشراف، دل کا سوال بھی۔ اس لیے کہ خدا رب العزت جس نے پیدا کیا ہے اس کی طرف نگاہ کرنے کے بجائے کسی مخلوق کی طرف نگاہ کی جائے، بڑی ذلت والی بات۔ خوددار ہونا چاہیے انسان کو، اور انسان کو جو ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ کا مظہر ہونا چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے نہ کہ لینے والا۔ تو الغرض وہ آدمی جو ضرورت سے زائد سامان رکھتا ہو اسے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ کس کو دے گا؟ اس سے جو نیچے ہے، یعنی اتنی ویلیو تک کا۔ اب یہ بحث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاندی کا جو مارکیٹ ویلیو تھا اور سونے کا جو مارکیٹ ویلیو تھا اب زمین اور آسمان ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ پہلے چاندی کے زیورات بنا کرتے تھے، اس کے سکے تھے، اس کا رواج تھا۔ اب تو چاندی کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے، اس کی ویلیو بھی، لیکن ایک فقہی علمی بات ہے کہ اس کو جو ہے کس حد تک لایا جائے۔ آج کل علماء میں بھی یہ بحث ہے، اور وہ جو ہے آگے کیا ہوگا وہ اس کا یہ علمی بات ہے، لیکن ویلیو اگر اتنی ہے تو اس پر جو ہے صدقہ فطر اور قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے ضرورت سے زائد سامان۔ تو ہاں یہ دیکھا جائے تو یہ 2 واجب چیزیں بھی میرے خیال سے تو 90% کیا 99% لوگ ادا نہیں کرتے۔
اور جو مالدار ہے اس کی بھی درجات ہیں، مالدار میں بھی درجات ہیں، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اور بات ہے، اور جس پر اور زیادہ وسعت رکھتا ہے وہ آدمی صدقہ فطر کی عام مقدار 70 روپیے ہے گیہوں کی قیمت، اور مالدار ہے تو کھجور کی قیمت، جو کی قیمت، اور بھی اللہ نے اس کو وسعت دی ہے تو 1000 روپیے کشمش یعنی منقع کی قیمت وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور کس کی طرف سے نکالے؟ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، بچے اور بیوی، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، بچوں کی طرف سے بھی زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقہ فطر، چھوٹے بچوں کی طرف سے۔ عید کی صبح جو بچہ پائے اس کی طرف سے صدقہ فطر، یا اس کے بعد میں، عید سے پہلے جس کا انتقال ہو جائے اس پر جو ہے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے اگر کوئی رمضان میں ہی ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن عید کے بعد تک مؤخر نہ کرے، عید سے پہلے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مستحق کو دے جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔